السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے توصیل یا التوصیل۔ اچھا، توصیل اور التوصیل وغیرہ جو ہے یہ ڈیلیوری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری جو ہوتی ہے، چیزوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے، ہم گھر پہ چیزیں پہنچاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنی ہے۔ تو ڈیلیوری سے متعلق کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو میں کہ جتنے بھی الفاظ مجھے ملے ہیں یا جملے ملے ہیں میں نے اکٹھا کر کے اس ویڈیو میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ مزید الفاظ ہوں گے اور جملے ہوں گے جو اس ویڈیو میں کور نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے وہ الفاظ اور جملے لکھنے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کے کومنٹس کا جواب کومنٹس میں ہی دیں گے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کسی ویڈیو میں وہ الفاظ اور جملے ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں یہ جو الفاظ لکھے ہیں توصیل اور التوصیل، یہ دونوں میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو ملے گا توصیل اور کہیں پہ لکھا ہوگا التوصیل۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ الف لام جب لکھتے ہیں تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ معرفہ بن جاتی ہے سوائے امس کے۔ امس جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عربی میں اگر الف لام لکھتے ہیں تو وہ نکرہ بن جاتی ہیں، اگر الف لام کے بغیر لکھتے ہیں تو معرفہ بن جاتی ہے۔ تو عربی میں اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ سیاق و سباق۔ تو یہاں پر توصیل جو ہے ایک عام توصیل ہے، عام ڈیلیوری ہے اور پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا پہنچانا۔ اور توصیل اور التوصیل میں صرف تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ الف لام ہے اس میں۔ الف لام جو ہوتا ہے وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب خاص ڈیلیوری ہوتی ہے، جس ڈیلیوری کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو اسپیسیفکلی کسی خاص ڈیلیوری کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم الف لام استعمال کرتے ہیں التوصیل۔ تو توصیل اور التوصیل جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے۔ تو توصیل کا جو لفظ ہے جو استعمال ہوگا اس ویڈیو میں یا التوصیل ہے وہ ڈیلیوری سے متعلق ہوگا۔ جیسے ڈیلیوری کی قسمیں ہوتی ہیں، ڈیلیوری آفیسز کی بھی ہوتی ہے، آفس آئٹمز کی ہوتی ہے، ڈیلیوری ریسٹورنٹ سے بھی ہوتی ہے، ڈیلیوری جو ہے وہ پوسٹ آفس سے ہوتی ہے، ڈیلیوری جو ہے گاڑیوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ پر جو ہے ڈیلیوری استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن ہم اس ویڈیو میں جو کور کر رہے ہیں وہ بیسک ورڈز جو ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی ڈیلیوری ہو، کھانے پینے کی ہو اور دوسری چیزیں ہوں، اسٹیشنری سے متعلق چیزیں ہوں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں جو کور کیا گیا ہے وہ بیسک الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو ڈیلیوری بوائے کے لیے، یعنی اس ویڈیو میں وہ خاص الفاظ اور جملے استعمال کیے گئے ہیں، اکٹھا کیا گیا ہے جو خاص کر ڈیلیوری بوائز جو ہوتے ہیں، جو ڈیلیوری پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے الفاظ اور جملے فائدہ دیں گی۔ تو ہم چلتے ہیں آگے، الفاظ کون کون سے ہیں اور جملے کون کون سے ہیں، تو ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ توصیل، التوصیل، توصیل، التوصیل۔ وصول جو ہے، وصول نہیں، وصول، یہ لفظ جو شروع ہوتا ہے واو سے ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے اصول نہیں پڑھنا، وصول، وصول۔ وصول کہتے ہیں پہنچنے کو، وصول پہنچنا، پہنچانا نہیں، ٹھیک ہے، پہنچنا، کسی چیز کا خود پہنچنا، کسی آدمی کا یا کسی چیز کا خود پہنچنا، تو اس کو ہم کہیں گے وصول۔ وصول الشخص، آدمی کا پہنچنا، وصول التوصیل، ڈیلیوری کا پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔ وصل کہتا ہے پہنچا، وصل، واو صاد لام، اور واو کے اوپر بھی زبر ہے، صاد کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن بول چال میں لام کے اوپر ہم زبر نہیں لائیں گے، اس کو ساکن پڑھیں گے۔ وصل اس کا مطلب ہے پہنچ گیا، ٹھیک ہے، وصل پہنچ گیا، پہنچا۔ وصلت پہنچ گئی، پہنچی، وصلت
وصلت، بول چال میں وصلت، اور فصیحہ میں وصلت وصلت، لیکن بول چال میں وصلت. تو یہ جو تا ہے اس کے اوپر سکون ہی ہے. وصلت وصلت یا وصلت. وصلو وصلو پہنچے، وہ سب پہنچے. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس ویڈیو میں یہ جو الفاظ ہم لکھ رہے ہیں اس کا ڈیلیوری سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق اس ویڈیو سے اس لیے ہے کہ ڈیلیوری میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، توصیل، تو توصیل میں صاد اور لام جو ملے ہوئے ہیں، دو لفظ، دو حروف جو ملے ہوئے ہیں، یہ دو حروف جو ہیں یہ مین کام کرتے ہیں اس لفظ میں، توصیل میں. تو صاد اور لام کہتے ہیں ملنے کو، پہنچنے کو. تو بہت سی جگہ پہ صاد اور لام جو استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے لیے ہم بولتے ہیں نا الصلاۃ، صلاۃ نماز، نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. تو صلاۃ جو ہے نماز کو کہتے ہیں اور نماز ملانے والی چیز ہے. وصلہ جو ہوتا ہے سپورٹ کو کہا جاتا ہے. تو صاد اور لام کا خاص تعلق ہے توصیل کا جو لفظ ہے، توصیل ڈیلیوری کا، تو اس میں جو صاد اور لام استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پہنچنا، پہنچے، پہنچ گیا، پہنچا، تو یہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں. پہنچانا، آپ نے میرا سامان پہنچا دیا، نہیں پہنچایا، وہ چیزیں پہنچ گئیں یا نہیں پہنچی. تو اس میں آدمی سے متعلق صرف بات نہیں ہو رہی کہ آدمی پہنچا. اگر وہ چیز ہے، مذکر ہے، تو وہ پہنچا. اگر وہ مؤنث چیز ہے تو وہ پہنچی. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ الفاظ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو وصلو پہنچے، وہ سارے پہنچے، چیزیں ہوں یا لوگ ہوں یا کوئی بھی ایسی بات ہو جس کے لیے ہم مذکر کا یہ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. تو وصلو پہنچے، ٹھیک ہے، وصلو پہنچے. اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے ڈیلیوری میں چیزیں بھیجی تھیں، وہ پہنچ گئیں یا نہیں، تو ہم کہیں گے پہنچ گئیں، ٹھیک ہے، وصلت یا وصلو. تو بول چال میں مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے. واصل، واصلہ، واصلین، پہنچنے والا جو ہوتا ہے یا پہنچنے والی یا پہنچنے والے، تو اس کو ہم یہ استعمال کریں گے واصل، واصل. اگر مثال کے طور پر گاڑی ہے تو کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ گاڑی پہنچ گئی، ٹھیک ہے، وہ خود تو نہیں پہنچتی، اس میں کوئی پہنچانے والا ہوتا ہے، اس میں ڈرائیور ہوتا ہے یا اس میں ڈیلیوری بوائے ہوتا ہے یا کسی ڈیلیوری کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے السیارہ واصلہ، السیارہ واصلہ، کہ گاڑی پہنچنے والی ہے، ٹھیک ہے، پہنچنے والی ہے. پہنچنے والا جو ہے واصل، واصلہ، واصلین. اگر ہم کہتے ہیں کہ پہنچ گئی تو ہم کہیں گے وصلت. تو واصلہ جو ہے وہ اس حال میں ہوگا جب وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، پہنچنے والی ہے، یعنی پہنچی نہیں ہے لیکن پہنچنے والی ہے، تو اس وقت ہم کہیں گے واصلہ. تو واصل، واصلہ، واصلین، واصل، واصلہ، واصلین. اب یہاں پر ڈیلیوری سے متعلق جملے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ وصلت لک الاغراض، وصلت لک الاغراض، ٹھیک ہے. وصلت صاد کے اوپر ہم نے شد لگایا ہے، کس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کا سامان پہنچا دیا. وصلت، اگر میں کہتا ہوں کہ وصلت میں پہنچ گیا، وصلت میں نے پہنچا دیا، لک آپ کے لیے، الاغراض سامان. لک کا مطلب ہے آپ کے لیے یا آپ کا سامان یا آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر وہ ہم الفاظ استعمال کریں گے. تو ہم کہیں گے وصلت لک الاغراض، میں نے آپ کا سامان پہنچا دیا، یا وصلت اغراضک، وصلت اغراضک، میں نے آپ کا سامان پہنچا دیا. وصلت لک الاغراض، کہ میں نے سامان آپ کو پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سامان آپ کو پہنچا دیا ہے یا آپ کے لیے پہنچا دیا ہے یا آپ کے پاس پہنچا دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو موقع محل پہ اور سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم جملے استعمال کریں گے. وصلت لک الاغراض یا وصلت اغراضک یا وصلت الاغراض. وصلت الاغراض کہ میں نے سامان پہنچا دیا، وصلت اغراضک میں نے آپ کا سامان پہنچا دیا، وصلت لک الاغراض میں نے سامان آپ کے لیے پہنچایا، ٹھیک ہے. وصلت لک یعنی میں نے آپ کے پاس پہنچایا یا میں نے آپ کے لیے پہنچایا. وصلت لک الاغراض میں نے سامان آپ کے پاس پہنچایا یا آپ کے لیے پہنچایا
یا آپ کی وجہ سے پہنچایا یا آپ کو پہنچایا. بوصل لک، بوصل لک میں پہنچا دوں گا آپ کے پاس یا آپ کے لیے. بوصل لک، بوصلک میں آپ کو پہنچاؤں گا، میں تمہیں ڈراپ کروں گا. بوصلک، بوصل لک میں آپ کے لیے پہنچاؤں گا، یعنی میں آپ کے لیے ڈیلیوری کروں گا، آپ کے لیے پہنچا دوں گا، سامان ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو. بوصل لک. تو صاد اور لام کے اوپر جب شد لائیں گے اس کا مطلب الگ ہے، اور اگر شد نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب الگ ہے، لیکن لکھنے میں دونوں سیم ہیں. آپ دیکھ رہے ہو بوصلک، بوصل لک. تو صرف لہجوں میں فرق ہوتا ہے، بات چیت میں فرق ہوتا ہے. جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تب سامنے والے کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو سیاق و سباق اور موقع محل کو دیکھنا ہوگا اور الفاظ کا چناؤ صحیح کرنا ہے. تو بوصل لک، بوصل لک. تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اگر میں تشدید لاتا ہوں، سختی سے بات کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صحیح عربی بول رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ڈراپ کروں گا، بوصلک، بوصلک. بوصل لک میں پہنچا دوں گا چیزیں تمہارے پاس، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو. بوصلک میں آپ کو ڈراپ کروں گا. بوصل لک میں پہنچا دوں گا آپ کے لیے، آپ کے پاس، آپ کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ. تو بوصل لک اور بوصلک کو دیکھیں آپ، صرف تشدید کا فرق ہے کہ ان دونوں کے اوپر تشدید ہے اور ان دونوں کے اوپر تشدید نہیں ہے. التوصیل للمنازل مجانی یا مجانا. التوصیل للمنازل مجانی یا مجانا. یہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا، مارکیٹس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا فرنیچر کی دکان پہ دیکھا ہوگا آپ نے، یا ریسٹورنٹس پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ فری ہے یا مفت پہنچایا جاتا ہے گھر پہ. یہ چیزیں آپ کے گھر پہ مفت میں پہنچائی جاتی ہیں. یعنی آپ نے پے کرنا ہے کس چیز کی، خریداری کا پیمنٹ کرنا ہے آپ نے، لیکن یہ چیزیں آپ کے گھر تک پہنچانے کا کام ان کے ذمہ ہے، وہ کوئی پیسہ نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے. تو التوصیل یہاں پہ الف لام میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ وہاں کی اسپیسیفک جو چیزیں ہیں اس کی جو ڈیلیوری ہوگی وہ فری ہوگی. تو اسپیسیفکلی کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو التوصیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. التوصیل للمنازل. اگر ہم توصیل المنازل لکھیں گے، لام شروع میں نہیں لکھیں گے نا للمنازل، اگر ہم کہیں گے توصیل المنازل مجانی تو اس کا مطلب ہے کہ گھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا فری ہے. یعنی ہم پورا گھر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں. یعنی ہم گھر کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اس گھر کی جو ڈیلیوری ہے، اس گھر کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے دوسری جگہ لے کر جائیں گے، وہ فری میں. تو اس لیے ہم نے الف لام کو اور لام کو وغیرہ کو لکھنے میں بھی غلطی نہیں کرنی. تو ہم کہیں گے التوصیل للمنازل، للمنازل، لل یعنی گھر میں پہنچانا، گھر میں ڈیلیوری دینا. التوصیل للمنازل یعنی جو ڈیلیوری ہے وہ گھروں تک. ٹھیک ہے. گھروں تک یعنی گھر کے پاس لے کر جانا جو ہے وہ فری ہے، مفت ہے. مجانی یا مجانن دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا مجانن لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی زیادہ وہ فرق نہیں ہے کیونکہ ہم فصیحہ کی طرف نہیں جا رہے، بول چال کی بات کر رہے ہیں. تو التوصیل للمنازل مجانی یا مجانن، تو مجانن زیادہ لکھا ہوتا ہے. لیکن مجانی اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ اس کو مجانی پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، بول چال میں بولا جاتا ہے. تو التوصیل للمنازل، للمنازل ہم کہیں گے، المنازل نہیں کہیں گے. اور اگر ہم شروع میں الف لام نہیں لائیں گے نا التوصیل پر تو اس کا بھی معنی بگڑ جائے گا. مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں نا توصیل المنازل، توصیل المنازل کہ گھروں کی جو ڈیلیوری ہے، گھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے آپ نے الف لام کا چناؤ بھی صحیح جگہ پہ کرنا ہوتا ہے. تو الف لام شروع میں جو لکھا ہے اسی لیے لکھا ہے، اور للمنازل میں بھی شروع میں جو ایک لام بڑھا دیا ہے وہ اس لیے بڑھا دیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گھروں کی ڈیلیوری کرتے ہیں، یعنی گھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں. تو التوصیل للمنازل مجانی یا مجانن، التوصیل للمنازل مجانی یا مجانن. موظف، موظف یا عامل التوصیل، موظف التوصیل یا عامل التوصیل. تو ڈیلیوری بوائے کو یہ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ، موظف التوصیل یا عامل التوصیل. تو موظف
امپلائی کو کہتے ہیں اور عامل جو ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی دونوں سیم ہیں، لیکن بعض دفعہ جو موظف ہوتا ہے وہ زیادہ عزت والا لفظ ہوتا ہے، موظف، یعنی اس کو امپلائی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ عامل جو ہوتا ہے عمل کرنے والا، یعنی کام کرنے والا، تو یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہت سے جو عام بول چال میں ہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ موظف جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ تو موظف التوصیل یا عامل التوصیل، تو عامل بھی کہہ سکتے ہیں، موظف بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو موظف جو ہے وہ امپلائی کو کہا جاتا ہے، اور عامل جو ہے وہ ورکر کو کہا جاتا ہے، ورکر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ورکر میں اور امپلائی میں فرق ہے تھوڑا سا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عامل جو ہے، ورکر جو ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہارڈ ورک ہو، اور موظف جو ہوتا ہے، امپلائی جو ہوتا ہے، وہ اسمارٹ ورک ہوتا ہے، یا مطلب کوئی سافٹ ورک ہوتا ہے۔ تو آفیسز کے جو ورکس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم موظف لکھتے ہیں، وہاں پہ عامل نہیں لکھتے، کیونکہ عامل جو ہوتا ہے وہ ورکر ہوتا ہے، وہ ہارڈ ورک کرتا ہے، محنت والے کام ہوتے ہیں تو وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں عامل التوصیل یا موظف التوصیل، دونوں چلتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں۔ تو التوصیل یہاں پہ استعمال ہوا کیونکہ وہ ڈیلیوری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو عامل یا موظف التوصیل، التوصیل۔ کسٹمر کے لیے جو مختلف الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ العمیل، عمیل، یا الزبون، یا راعی الطلبیہ، یا صاحب الطلب۔ تو العمیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر بینکس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بینک کے ساتھ کسٹمر ہوتا ہے اور وہ ریگولر کسٹمر ہوتا ہے۔ اور عمیل جو ہے کنزیومر کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے الیکٹریسٹی اور واٹر وغیرہ کی جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جو کمپنی ہوتی ہے، تو اس کو مستہلک کہتے ہیں، کنزیومر، لیکن عمیل بھی کہا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ وہاں پہ العمیل بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بینکس وغیرہ میں یا جہاں پہ کسٹمر ہوتے ہیں، آپ ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ لوگ کو وہ عمیل کہتے ہیں، عمیل۔ تو العمیل، عامل جو ہے وہ نارمل لفظ ہے، عمیل جو ہے وہ اس میں تھوڑا مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی بہت سے کام کرنے کے بعد جو ہے آپ عمیل بن جاتے ہیں، بہت زیادہ کام کرنے والا۔ تو عمیل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر کو عمیل، اور زبون بھی کہتے ہیں، زبون، ٹھیک ہے، زبون بھی کہتے ہیں، اور راعی الطلبیہ، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ڈیلیوری سے متعلق ہے، تو ہم آخری جو دو لفظ ہیں ان پر زیادہ دھیان دیں گے، راعی الطلبیہ یا صاحب الطلب، کہ ریکویسٹ کرنے والا، یعنی جس نے ڈیلیوری کا آرڈر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم راعی الطلبیہ کہیں گے۔ راعی جو ہے UAE میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اپنی ایک گاڑی ہے، وہ گاڑی کہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ من راعی السیارہ، یعنی اس گاڑی کا مالک کون ہے، تو مالک کو بھی کہا جاتا ہے راعی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ جو ریکویسٹ دیا ہے یا آرڈر دیا ہے، اس آرڈر کے ہی آپ مالک ہیں، تو اس آرڈر کے آپ مالک ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ہی وہ آرڈر دیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے راعی الطلبیہ یا صاحب طلب، ٹھیک ہے، یا منو طلب، منو اللي طلب، الطلبیہ حق منو، ٹھیک ہے، الطلبیہ حق منو، یعنی کس کا آرڈر ہے۔ تو العمیل، الزبون، یا راعی الطلبیہ یا صاحب الطلب، تو مختلف طرح سے جو ہے نا آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہم راعی الطلبیہ ہی استعمال کریں گے کسٹمر کے لیے، یا صاحب الطلب ہی استعمال کریں گے، لیکن یہ مختلف لہجوں کی وجہ سے، مختلف موقع محل پہ اور جو ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عمیل، زبون، راعی الطلبیہ، صاحب الطلب وغیرہ وغیرہ، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسٹمر کے لیے، یا صاحب الطلبیہ۔ تو آپ مثال کے طور پر پوچھتے ہیں کہ وین طلبیہ حقی، وین طلبیہ حقی، میرا آرڈر کہاں ہے؟ آپ نے کال کیا ان کو، آپ نے آرڈر دیا تھا، ٹھیک ہے، انا طلبت شیء، میں نے کچھ آرڈر کیا ہے، انا طلبت شیء، انا طلبت شیء، میں نے کسی چیز کا آرڈر دیا ہے۔ وین کہاں ہے، طلبیہ آرڈر، حقی حقی مالی میرا، ٹھیک ہے، حقی میرا، مالی میرا، حقتی میری، مالتی میری، لیکن یہاں پہ طلبیہ حقتی بول سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں طلبیہ حقی،
ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے حقی لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں حقی، تو وین طلبیہ حق تھی، وین طلبیہ مال تھی، ٹھیک ہے، تو مال تھی اور حق تھی بھی لوگ بولتے ہیں، بول چال ہے، بول چال میں بولا جاتا ہے، استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ تو وین طلبی تھی، وین طلبی تھی، میرا آرڈر کہاں ہے؟ تو اگر حقی نہ بھی بولیں، ٹھیک ہے، لمبا نہ کریں اس بات کو، لمبی باتیں نہ کریں، شارٹ کٹ میں وین طلبی تھی، وین طلبی تھی، میرا آرڈر کہاں ہے؟ وین الطلبیہ حقی، وین طلبی تھی، وین الطلبیہ حق تھی، وین طلبی تھی وغیرہ۔ عدنا طلبیات واحدہ، عدنا طلبیات واحدہ، ہمارے پاس بہت سے آرڈرز ہیں، عدنا ہمارے پاس، طلبیات آرڈرز ہیں، واحدہ بہت زیادہ، یعنی بہت ہیں ہمارے پاس کیا چیز؟ آرڈرز۔ عدنا طلبیات واحدہ، عدنا طلبیات واحدہ، طلبیات یہ طلبیہ کی جمع ہے، طلبیہ ایک ہے، طلبیات بہت زیادہ ہے، واحدہ زیادہ، بہت۔ تو اس نے تو آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بہت سے آرڈرز ہیں، اس کے بعد کہتا ہے بکلمک یوم الطلبیہ تکون جاہزہ، بکلمک یوم الطلبیہ تکون جاہزہ، کہ بکلمک میں بات کروں گا آپ سے یا آپ کو کانٹیکٹ کروں گا یا کروں گی وغیرہ، یوم جس دن یا جیسے ہی، الطلبیہ آرڈر جو ہے، تکون جاہزہ تیار ہوتا ہے، آپ کا جو آرڈر ہے جیسے ہی تیار ہوتا ہے اسی ٹائم میں آپ کو کال کروں گا یا آپ کو بتا دوں گا یا بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ طلبیہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم نے کہا تکون جاہزہ، اگر طلبیہ مذکر ہوتا تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یوم الطلب، جس دن ریکویسٹ یا جس وقت ریکویسٹ، یکون جاہز تیار ہوتا ہے، بکلمک علی طول، تو اسی ٹائم میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو ہے طلبیہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم نے کہا تکون جاہزہ، یوم الطلبیہ تکون جاہزہ بکلمک علی طول۔ تو علی طول جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم لکھیں، ہم نے کیونکہ یوم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بکلمک یوم الطلبیہ تکون جاہزہ، کہ جیسے ہی ڈیلیوری تیار ہوتی ہے، آپ کا آرڈر تیار ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا یا بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم عورت سے مخاطب ہیں، عورت سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے بکلمچ، بکلمچ، تو یہاں پہ میم کے بعد جو کاف ہے اس کو ہم چا میں بدلیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں عورت کو مخاطب ہوں اور عورت سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی ڈیلیوری یا آرڈر تیار ہوتا ہے میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا، آپ سے بات کروں گا وغیرہ وغیرہ، یا بات کروں گی۔ تو متکلم جو بھی ہو، مذکر ہو یا مؤنث، جو بات کرنے والا ہے، دونوں سیم ہی جملہ استعمال کریں گے، لیکن سامنے والا اگر مذکر ہے تو ہم کہیں گے بکلمک، اور اگر عورت ہے تو ہم کہیں گے بکلمچ، بکلمک یا بکلمچ یوم الطلبیہ تکون جاہزہ، جاہزہ۔ زین، یہ کون کہتا ہے؟ کسٹمر کہہ رہا ہے، زین ٹھیک ہے، لو بیأخرون التوصیل، اگر وہ ڈیلیوری لیٹ کر دیں گے، ممکن الغی الطلبیہ، کیا یہ ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ میں اپنا آرڈر کینسل کر دوں؟ ممکن اکینسل، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن اکینسل الطلبیہ، ممکن الغی الطلبیہ، ممکن اکینسل الطلبیہ، فی حال اذا اخروا التوصیل، فی حال اذا یأخرون التوصیل۔ زین، کہ وہ تو ٹھیک ہے، لو بیأخرون التوصیل، کہ اگر وہ ڈیلیوری کو لیٹ کر دیں گے، ممکن الغی الطلبیہ، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے یہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو بتایا تھا کہ بہت سے آرڈرز ہمارے پاس ہیں، تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ان کیس مثال کے طور پر دیر ہو جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے یہ چارج کر دیں گے اور پھر جو ہے نا مجھے پیسے دینے ہوں گے فضول میں اور ٹائم سے چیزیں بھی نہیں پہنچیں گی، تو اس وقت اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ممکن الغی الطلبیہ، یہ آپ شروع میں اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں آپ کو مسئلہ نہ ہو اور وہ آپ کے آرڈر میں کوئی گڑبڑ نہ کریں اور یہ نہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا نہیں تھا تو اس لیے آپ کو چارجز دینے ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمیں شروع میں بتایا نہیں، اور یہ وہ اگر لیٹ بھی ہوا تو آپ نے شروع میں صرف کوئی بات نہیں کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ممکن الغی الطلبیہ فی حال اذا یأخرون التوصیل۔ تو آپ دیکھیں میرا جملہ میں الٹا سیدھا بول رہا ہوں، جملہ آگے پیچھے بول رہا ہوں، تو یہ جو نا زبان کو سیکھنا ہوتا ہے، لہجوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں الٹا سیدھا بولتا ہوں، یعنی آگے پیچھے بولتا ہوں جملہ، کیسے بولوں گا؟ ممکن الغی الطلبیہ فی حال
لو یأخرون التوصیل، ان کیس اگر انہوں نے ڈیلیوری لیٹ کی تو کیا میں آرڈر کینسل کر سکتا ہوں؟ تو یہ کویشچن ہے آپ کر رہے ہیں ان سے، تو یہ ہے زین لو بیأخرون التوصیل ممکن الغی الطلبیہ، تو یہ جو ممکن الغی الطلبیہ ہے، ممکن اکینسل، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن اکینسل الطلبیہ، ممکن الغی الطلبیہ، ممکن اکینسل الطلبیہ فی حال اذا اخروا التوصیل، فی حال اذا یأخرون التوصیل۔ تو مختلف طریقوں سے اس جملے کو آپ بول سکتے ہیں کہ ان کیس اگر انہوں نے لیٹ کر دیا تو کیا میں کینسل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو آپ دونوں جو مؤنث ہے یا مذکر ہے، متکلم بات کرنے والا یا کرنے والی، دونوں سیم ہی جملہ استعمال کریں گے۔ ممکن الغی الطلبیہ، ممکن اکینسل الطلبیہ فی حال اذا اخروا التوصیل، فی حال اذا یأخرون التوصیل، ممکن الغی یا ممکن اکینسل، تو الغی بھی کہہ سکتے ہیں اور کینسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک کال ہے، مثال کے طور پر کال پہ بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ ڈیلیوری والے جو ڈیلیوری کر رہے ہیں آپ کا پیزا مثال کے طور پر، تو آپ نے پیزا کا آرڈر ڈالا ہے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وصلنا لک الپیزا، وصلنا لک الپیزا استلمت ولا بعدک، کہ ہم نے آپ کا جو پیزا ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا ہے، یعنی ڈیلیور کر دیا ہے۔ وصلنا لک، وصلنا لک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کر دی ہے، ڈیلیوری ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ تو کیا آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا؟ یعنی انہوں نے ڈیلیوری دے دی ہے، کسی اور نے آپ کی بہاف پہ ریسیو کی ہوگی مثال کے طور پر، لیکن وصل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو وصلنا کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے یا انہوں نے ڈیلیوری کر دی ہے۔ تو یہاں پہ وصلنا ہم دو معنوں میں لیں گے۔ وصلنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے پہنچا دیا ہے، اور وصلنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے، یعنی ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے اپنے آفس سے یا اپنے ریسٹورنٹ سے، ہم نے ڈیلیوری کے لیے سسٹم میں ڈال دیا ہے اور ڈیلیوری کے لیے ہم نے گاڑی والے کو یا ڈیلیوری بوائے کو دے دیا ہے، یہاں سے نکل چکا ہے سامان، ٹھیک ہے۔ تو وصلنا اس کا مطلب یہ ہے، پہنچنے کو بھی کہا جاتا ہے پہنچانے کو، کہ ہم نے پہنچا دیا ہے، اور ڈیلیوری کو بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلیور کر دیا ہے، یعنی ڈیلیوری بوائے کو دے دیا ہے، پہنچا ہو یا نہ ہو ہم نے یہاں سے ڈسپیچ کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وصلنا لک الپیزا، وصلنا لک الپیزا استلمت ولا لا۔ تو استلمت ولا لا کا مطلب یہ ہے، یا استلمت ولا بعدک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب تک ریسیو کی یا نہیں کی، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے تو نکل چکا ہے، ڈسپیچ ہو چکا ہے، آپ کے پاس پہنچا ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وصلنا یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیوری بوائے کو دے دیا ہے، ہم نے پہنچایا نہیں ہے، ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ہم کو بتایا تھا کہ ایک ایک لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں، تو ہم نے سیاق و سباق کو اسی لیے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس جملے میں اگر ہم کہتے ہیں نا وصلنا لک الپیزا، اگر یہاں پہ ہم چپ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈیلیوری کر دی ہے، وہ آپ کو پہنچ چکی ہے، وہ آپ نے ریسیو کر دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ وصلنا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آلریڈی آپ نے ریسیو کر دی ہے، ہم نے پہنچا دی ہے، مل چکی ہے آپ کو۔ لیکن اس کے بعد والے جو جملہ ہے وہی بتا رہا ہے کہ ہم نے صرف ڈسپیچ کر دیا ہے، ہم نے یہاں سے ڈیلیوری بوائے کو دے دیا ہے، پہنچا یا نہیں پہنچا وہ آپ کنفرم کریں گے۔ تو اس لیے جملے کا سیاق و سباق ضروری ہوتا ہے سمجھنا۔ وصلنا لک الپیزا یا وصلنا لک الپیزا استلمت ولا لا، یا استلمت ولا بعدک۔ وصلنا لک الپیزا، ٹھیک ہے، لکھنے میں پیزا لکھتے ہیں، پیزا عربی میں، اور بولنے میں پتہ نہیں کس طرح، کچھ لوگ پیزا بولتے ہیں، کچھ پیزا بولتے ہیں، کچھ پیزا بولتے ہیں، تو مختلف الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو وصلنا لک الپیزا استلمت ولا بعدک، یا پیزا کی جگہ کوئی بھی لفظ استعمال کریں۔ لا ما وصلنی شیء، تو دیکھیں وہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا نہیں، ما وصلنی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا، میرے پاس کچھ بھی موصول نہیں ہوا، یا مجھے کچھ بھی موصول نہیں ہوا۔ لا نہیں، ما وصلنی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں آیا، میں نے کچھ وصول نہیں کیا، مجھے کچھ بھی موصول نہیں ہوا۔ مرحبا، اب کال آ رہی ہے کس کی؟ ڈیلیوری بوائے کی۔ کس کو آ رہی ہے کال؟ جس نے آرڈر دیا ہے، گھر والے کو، کسٹمر کو۔ تو یہ فون پہ رابطہ ہو رہا ہے، مرحبا معک فلان من شرکہ فلانی وغیرہ وغیرہ، معک میں ہوں فلان، فلان کی جگہ پہ اپنا نام بتائے گا، من سے، اور پھر کمپنی کا نام بتائے گا۔ تو عربی میں من جو ہے یعنی سے، تو سے جو ہے وہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد کمپنی کا نام آئے گا۔
تو اردو میں کیا ہے کہ وہ کمپنی کا نام پہلے بتائے گا اور پھر بعد میں بولے گا سے بات کر رہا ہوں. تو مرحبا یعنی خوش آمدید یا سلام کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا شخبارک عساک بخیر وغیرہ وغیرہ، انا فلان یا معک فلان من شرکہ فلانیہ وغیرہ وغیرہ. تو اپنا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں اور آپ سے بات کون کر رہا ہے یا کون سی کمپنی سے بات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو آگے سے کہتا ہے مثال کے طور پر کوئی غصے میں ڈائریکٹ بات کرتا ہے نا، متى بتوصلون البریانی، متى بتوصلون البریانی، کیا بریانی کب ڈیلیور کریں گے. تو کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے جو غصے میں بات کرتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سلام کیا، ٹھیک ہے، اس نے مرحبا بھی کہا اور کسٹمر نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا دوسرا، اس نے نہ سلام کا جواب دیا، نہ اس سے کہا کہ مرحبا یا جو بھی ہیں یا میں فلان ہوں. تو اس طرح اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے سیدھا بات شروع کر دی کہ متى بتوصلون البریانی، متى بتوصلون البریانی. تو یہاں پہ جو بریانی لفظ استعمال ہوا ہے یہ فرضی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ وہی لفظ استعمال ہوگا جو اس نے آرڈر دیا ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، چاہے وہ کوئی گاڑی سے متعلق ہے یا جس چیز سے کمپیوٹر وغیرہ سے متعلق ہے مثال کے طور پر. تو وہ کہتا ہے کہ متى بتوصلون البریانی، کہ اس نے سلام وغیرہ کا جواب نہیں دیا، غصے میں ہے، تو اس نے کہا کہ آپ بریانی کب ڈیلیور کرو گے. متى بتوصلون البریانی. تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ طلبی حقک، طلبی حقک یا طلبی حقچ عندی، کہ آپ کا جو آرڈر ہے میرے پاس ہے. اس نے پوچھا نا کہ میرا آرڈر کہاں ہے یا بریانی کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، کب پہنچاؤ گے. تو یہ کہتے ہیں طلبی حقک عندی یا عندی طلبیتک، عندی طلبیتک، میرے پاس آپ کا آرڈر ہے. لیکن چونکہ اس نے پوچھا نا کہ کب پہنچاؤ گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ میرے پاس ہے. طلبیتک عندی، طلبی حقچ یا طلبی حقک یا طلبیتک عندی یا عندی طلبیتک یا عندی طلبی حقک یا حقچ. تو آگے سے اور بھی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے میرے پاس ہے، لیکن دقیت لک کم مرہ بس ما ترد، دقیت لک کم مرہ بس ما ترد یا ما بترد، دقیت لک کم مرہ بس ما ترد، کہ میں نے آپ کو کتنی بار کال کی ہے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، آپ اس کا اٹینڈ نہیں کر رہے، آپ آنسر نہیں دے رہے. دقیت لک میں نے ڈائل کیا، کم مرہ کتنی بار، یعنی کتنی بار میں نے ڈائل کیا ہے. تو یہاں پہ آپ سوال نہیں پوچھ رہے اس سے. مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں اس سے کہ کم مرہ، میں نے آپ کو کتنی بار کال کی ہے. تو یا تو آپ اس سے نہیں پوچھ رہے نا کہ میں نے کتنی بار آپ کو کال کیا، اس کو جواب دے گا کہ آپ نے مجھے 5 بار کال کیا. لیکن ماترد جو ہے یہ اس کا جواب ہے، اسی سوال کا جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں کہ میں نے کتنی بار آپ کو کال کیا لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. تو اسی سوال نے اس سوالیہ نشان کو ختم کر دیا. تو دقیت لک کم مرہ بس ماترد، کہ آپ کا جو آرڈر ہے میرے پاس ہے لیکن میں نے آپ کو بہت سے بار کال کی ہے، آپ جواب نہیں دے رہے. تو دقیت لک کم مرہ بس ما ترد، اتصلت لك كم مرة ما ترد، دقيت لك یا اتصلت لك، اتصلت عليك یا دقيت لك، اتصلت عليك كم مرة ما ترد، بس ما بترد یا ما ترد. تو بس جو ہے اس کا مطلب ہے لیکن. تو دقيت لك كم مرة یا اتصلت عليك كم مرة بس ما ترد، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے. تو یہاں پہ اور بھی بات کمپلیٹ کر رہا ہے. پہلے سینٹینس اس نے بتایا کہ آپ کا آرڈر میرے پاس ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار کال کی لیکن آپ جواب نہیں دے رہے. تو ابھی آگے جا کے کیا بول رہا ہے، لو سمحت یا لو تكرمت ممكن تقول لي وين عنوانك، یا ممكن طرش لي عنوانك عشان اوصل لك الاغراض یا اوصل لك الطلبیہ وغیرہ وغیرہ. تو لو سمحت برائے مہربانی، لو تکرمت برائے مہربانی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں برائے مہربانی کے لیے. ممکن تقول لی، کیا مجھے بتا سکتے ہو، کیا مجھے بول سکتے ہو، وین عنوانک، کہ آپ کا ایڈریس کہاں ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لو سمحت یا لو تکرمت ممکن اطرش لی عنوانک، کہ آپ مجھے اپنا لوکیشن بھیج سکتے ہو. یا ممکن ترشین لی عنوانچ، یہ جو لال کلر میں لکھا ہوا ہے ممکن ترشین لی، کہ آپ عورت مجھے بھیج سکتی ہو عنوانچ، اپنا ایڈریس. تو اگر شین ہم بولیں گے نا ترشین لی، ترشین ممکن ترشین لی عنوانچ، تو عورت سے اگر ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو ترشین کہیں گے اور پھر عنوانچ. تو یہ فرق ہے.
لو سمحت لو تكرمت ممكن تقول لي وين عنوانك، یا ممکن تطرش لي عنوانك، یا ممکن تطرشين لي عنوانك. تو ہم نے تو 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم عورت سے مخاطب ہیں تو ہم کہیں گے لو سمحتي لو تكرمتي ممكن تقولين لي وين عنوانك، یا ممكن تطرشين لي عنوانك. تو یہ چ ہے لو سمحت کی جگہ لو سمحتي لو تكرمتي ممكن تقولين لي وين عنوانك، یا ممكن تطرشين لي عنوانك. تو یہ عورت سے اگر ہم مخاطب ہیں. اگر مرد سے مخاطب ہیں تو لو سمحت لو تكرمت ممكن تقول لي وين عنوانك، یا ممكن طرش لي عنوانك. تو اتنا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب ہم عورت سے مخاطب ہوتے ہیں تو کون کون سے الفاظ کو کون کون سے حروف کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے یا اس میں کیا ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو لو سمحت لو سمحتي لو تكرمت لو تكرمتي لو تقول لو تقولين عنوانك عنوانك ممكن طرش لي ممكن طرشين لي. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کسٹمر جواب دے رہا ہے. کسٹمر آپ سے پوچھ رہا ہے انت حاط واتس على هالرقم، انت حاط واتس على هالرقم عشان اطرش لك اللوکیشن. تو یہاں پہ عنوان کی جگہ ہم نے لوکیشن لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ لوکیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. موقع بھی بول سکتے ہیں عشان اطرش لك الموقع. ٹھیک ہے. انت حاط واتس على هالرقم کہ آپ کا واٹس اپ اسی نمبر پر ہے. انت حاط کہ آپ نے رکھا ہے واٹس اپ على هالرقم اس نمبر پر، یعنی آپ کا واٹس اپ اس نمبر پر ہے. عشان اطرش لك اللوکیشن تاکہ میں آپ کو لوکیشن بھیجوں. لوکیشن کے لیے ہم موقع بھی استعمال کر سکتے ہیں. عشان اطرش لك الموقع. وین الموقع کہ لوکیشن کہاں ہے. العنوان جو ہے وہ ایڈریس ہے اور موقع جو ہے وہ لوکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو موقع جو ہے وہ لوکیشن ہے، وہ ایریا ہے، اور عنوان جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے، مکمل گھر کا پتہ جس میں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے. کیونکہ لوکیشن پر تو سارے گھر موجود ہوتے ہیں، 12 15 20 30 گھر ہوتے ہیں. تو ان 30 گھروں میں سے آپ نے کسی ایک گھر میں ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہم عنوان استعمال کریں گے. اور لوکیشن جو ہے اس ایریے کا جو ہے موقع ہے. موقع المنطقہ یا الموقع یا اللوکیشن وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے. تو عشان اطرش لك اللوکیشن کہ میں آپ کو اپنا لوکیشن بھیج دوں، تاکہ میں آپ کو اپنا لوکیشن بھیج دوں، تاکہ میں آپ کو اپنا موقع بھیج دوں. انت حاط واتس على هالرقم عشان اطرش لك اللوکیشن. تو وہ جواب دے رہا ہے کون؟ ڈیلیوری بوائے. وہ کہہ رہا ہے نفس الرقم، جی ہاں اسی نمبر پر ہے. شارٹ کٹ میں ہے نفس الرقم. تو کہتا ہے ابشر ثواني والعنوان عندك. ابشر ثواني والعنوان عندك. عنوان عندك. ابشر ثواني والعنوان عندك کہ کچھ سیکنڈز میں ہی آپ کو میرا ایڈریس مل جائے گا. تو ابشر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بشارت ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا، یا انشاءاللہ کیوں نہیں، بالکل یار، ہاں جی ٹھیک ہے جی حاضر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ابشر استعمال ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ اسی کے عین مطابق ہو جس طرح وہ لکھا ہے. تو یہاں پہ عربی میں ابشر ہی کہتے ہیں، یا من عیونی یا وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ثوانی والعنوان عندك، کچھ سیکنڈز میں آپ کو میرا ایڈریس مل جائے گا. یہ ایک جملہ ہے. مثال کے طور پر ڈیلیوری بوائے وغیرہ ہے یا ڈیلیوری آفس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما شیء توصیل اليوم، آج کوئی ڈیلیوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ما شیء طلبی اليوم، آج کوئی آرڈر نہیں ہے. ما شیء توصیل اليوم، آج کوئی ڈیلیوری نہیں ہے یا آج ڈیلیوری نہیں ہے. مثال کے طور پر اليوم ما شیء دوام، ما شیء توصیل اليوم عشان اليوم اجازہ عندنا، آج ہماری چھٹی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ما شیء توصیل اليوم، ما شیء نہیں ہے. تو یہ اس کا جسٹیفیکیشن ہے. کون سے جملے کا؟ پچھلا جو جملہ ہے کہ آج ڈیلیوری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بائک مال العامل عطلان عشان جی بيأخرون التوصيل شوي. بائک مال العامل عطلان عشان جی بيأخرون التوصيل شوي کہ ڈیلیوری بوائے کی بائک خراب ہو گئی ہے اس لیے ڈیلیوری تھوڑی لیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یا شوئی کو نکال دے بیچ میں سے، کیونکہ وہ آج تو صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آج ڈیلیوری نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم پورا جو جملہ بنائیں گے شوئی کے بعد جو ہے نا، تو اس کے لیے جو جملہ بنے گا اس سے ہم شوئی نکال دیں گے. تو شوئی ہم اس لیے نکال دیں گے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیلیوری نہیں ہے آج. تو ہم کہیں گے
ماشي توصيل اليوم يعني العامل ما يقدر يوصل الأغراض عشان باइक ماله عطلان وعشان شي بيأخرون التوصيل اليوم. تو شوي کی جگہ ہم اليوم بھی لکھ سکتے ہیں. تو بائک مال العامل عطلان کہ جو ڈیلیوری بوائے ہے اس کی جو بائک ہے وہ خراب ہو گئی ہے عطلان. ٹھیک ہے. عشان چی اسی وجہ سے. بيأخرون وہ لیٹ کریں گے التوصیل ڈیلیوری اليوم. تو شوئی کی جگہ اليوم. تو اگر وہ جملہ اس سے نہ جوڑیں ایک جملہ الگ ہی بنائیں, یہ الگ ہی جملہ سمجھیں اس کو مثال کے طور پر. اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ متى بيوصلون الأغراض, متى التوصيل يعني متى بتوصلون البریانی یا متى بتوصلون السيارة وغیرہ وغیرہ. تو جو چیز بائک سے آ سکتی ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ بائک مال العامل عطلان یا العامل ما يقدر يوصل الأغراض اليوم لأن بائک مال خربان وغیرہ وغیرہ. تو آپ مختلف طریقوں سے اس کو بول سکتے ہیں. تو اگر گاڑی کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے بولیں گے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, سيارته خربانة یا سيارته عطلانة یا سيارته ما تشتغل اليوم. تو بائك مال العامل عطلان عشان شي بيأخرون التوصيل اليوم یا شوي. تو مثال کے طور پر تھوڑی سی گاڑی خراب ہے یا اس کی بائک تھوڑی سی خراب ہے, تھوڑا سا اس میں کام ہے, تو ہم کہیں گے بيأخرون التوصيل شوي کہ ڈیلیوری تھوڑی لیٹ ہوگی کیونکہ بائک میں تھوڑا سا کام ہے, خراب ہے. تو بائک کا کام تو جلدی جی ہو جاتا ہے. وين مكانك وين انت الحين. تو یہ ڈیلیوری بوائے سے پوچھا جا رہا ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ کسٹمر پوچھ رہا ہے, یا جو ڈیلیوری بوائے کو آرڈر دینے والے ہیں یعنی جو ان کے ایڈمن ہیں جو آفس میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ڈیلیوری بوائے کو کال کی ہے یا کسٹمر نے کال کیا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ وين مكانك وين انت الحين, کہ آپ کی جگہ کہاں ہے, یعنی آپ کہاں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. وين مكانك کہ آپ جس جگہ پر ہو وہ جگہ کون سی ہے, یعنی آپ کی جگہ کون سی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں ہو وہ کہاں ہے, وہ جگہ کہاں ہو, تم ابھی کہاں ہو. تو یہ غصے میں یا سمجھیں کہ جلدی ہے ان کو, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وين مكانك وين انت الحين, آپ ابھی کہاں ہو. تو وين مكانك بھی استعمال ہوتا ہے بول چال میں. تو یہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ ضيعت الدرب الدرب ضيعت الدرب درب. تو ضرب نہیں کہیں گے, ضرب ضاد سے نہیں بولیں گے, دال سے بولیں گے. ضيعت شروع میں جو ہے ضاد ہے تو ہم کہیں گے ضيعت ضيعت الدرب الدرب. راستہ بھول گیا ہوں یا راستہ نہیں مل رہا. سمجھ گئے نا کہ مطلب راستہ مجھے نہیں مل رہا, راستہ بھول گیا ہوں یا راستہ گم ہو گیا مجھ سے. تو راستہ خود تو نہیں گم ہوتا, ہم گم ہو جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ راستہ جو ہے آئی لاسٹ مائی وے وغیرہ جو کہتے ہیں انگلش میں, تو ہم کہیں گے ضيعت الضرب ضيعت الضرب. تو بول چال بھائی جو تا ہے اس کے نیچے تھوڑا سا کسرہ سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ضيعت ہے اصل میں ضيعت الضرب. فصیحہ میں اگر ہم بولتے ہیں نا ضيعت الضرب, تو دال جو ہے اس کو ہم تھوڑا تشدید سے پڑھیں گے اور با کے اوپر زبر ہوگا, اور تا جو ہے ضيعت وہ پیش آئے گا فصیحہ میں. لیکن بول چال میں ضيعت الضرب تو الضرب آئے گا, الضرب ضيعت الضرب. تو ضيعت الضرب بولیں گے ہم. ضيعت درب دال ہے, ضاد نہیں ہے, دال ہے. انا في الضرب انا في الضرب في الضرب. اگر ہم بولیں گے نا انا في الضرب میں مار پیٹ میں ہوں, تو في الضرب میں راستے میں ہوں. في الضرب انا في الضرب, درب دال ہے, ضاد نہیں ہے. في الضرب. انا برع الحين انا برع الحين. برع جو ہے وہ برہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, برہ برہ. تو عین جو ہے وہ بول چال میں بولا جاتا ہے, یو اے میں بولتے ہیں انا برع انا برع الحين, میں اب باہر ہوں. انا برع الحين. تأخرت وايد متى بتوصل یا متى بتوصلين. تأخرت وايد کہ آپ نے بہت دیر کر دی. متى بتوصل آپ کب پہنچو گے, یا متى بتوصلين کہ آپ پہنچو گی کب. تو عورت سے اگر ہم مخاطب ہیں تو آخر میں لام یا نون لائیں گے, بتوصلين بتوصلين متى بتوصلين کہ آپ کب پہنچو گی. لیکن مذکر ہے تو متى بتوصل. تأخرت وايد متى بتوصل. اگر عورت ہے تأخرتي وايد متى بتوصلين. تأخرتي وايد متى بتوصلين.
تأخرت وايد متى بتوصل، يا تأخرتي وايد متى بتوصلين. الدرب طويل، يبالي تقريبا نص ساعة، يبالي تقریباً نص ساعة. تو الدرب جو ہے راستہ ہے، طویل بہت لمبا ہے، راستہ کافی لمبا ہے وغیرہ وغیرہ. يبالي تقریباً مجھے چاہیے تقریباً آدھا گھنٹہ، یعنی آدھا گھنٹہ مجھے چاہیے ہوگا اور لگے گا مجھے آدھا گھنٹہ. تو اس کے لیے استعمال ہوگا يبالي جو ہے لگے گا یا چاہیے کے لیے استعمال ہوگا. الدرب طويل، الدرب طويل، يبالي تقریباً نص ساعة. هاي أول مرة طلبت توصيل الغداء من المطعم. تو یہ ہم نے الفاظ دیکھنے ہیں. ہائی اول مرہ، یہ پہلی بار ہے. طلبت میں نے آرڈر دیا، توصیل ڈیلیوری کا، الغداء دوپہر کے کھانے کا ڈیلیوری کا آرڈر میں نے ریسٹورنٹ سے جو دیا ہے وہ پہلی بار دیا ہے. یعنی میں نے پہلی بار ریسٹورنٹ کو آرڈر دیا ہے کہ ڈیلیور کر دیں کھانا دوپہر کا. تو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے پہلی بار ریسٹورنٹ سے لنچ منگوایا ہے. پورا شارٹ کٹ جملہ جو ہے. تو ہائی اول مرہ یہ پہلی بار ہوا ہے. طلبت میں نے آرڈر دیا، توصیل ڈیلیوری کا، الغداء دوپہر کے کھانے کا یعنی لنچ کا، من المطعم ریسٹورنٹ سے، من المطعم ریسٹورنٹ سے، الغداء دوپہر کا کھانا، طلبت توصیل ڈیلیوری کا آرڈر دیا میں نے. ہائی اول مرہ یہ پہلی بار ہے. تو آپ ان الفاظ اور جملوں کو سمجھیں بس. التوصيل مو بمجاني، التوصيل مو بمجاني لازم تدفع. التوصيل مو بمجاني، مو بمجاني، التوصيل مو بمجاني لازم تدفع. کہ ڈیلیوری جو ہے فری نہیں ہے، آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا لازم دینے ہوں گے پیسے. التوصيل مو بمجاني لازم تدفع. ما عندي نقد، یا ما عندي بيزات، یا ما عندي كاش، یا ما عندي صرف. ممكن ادفع عن طريق البطاقة یا ممكن ادفع عن طريق الكرت. تو بطاقہ یا کرت استعمال ہوتا ہے آج کل، ٹھیک ہے. تو ما عندي بيزات، ما عندي نقود، ما عندي اوراق، ما عندي قروش، ما عندي قروش، ما عندي نقد، ما عندي بيزات، ما عندي کاش. تو کاش استعمال ہوگا زیادہ تر، کیونکہ بیزات تو پیسوں کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پیسے چاہے آپ کے پاس ڈیجیٹل فارم میں ہوں یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، یا آپ کے پاس فزیکل نوٹس ہوں، کرنسی نوٹس ہوں، تو اس کو ہم بیزات ہی کہتے ہیں. لیکن اس کے دو فارمز ہوتے ہیں، یا تو آپ کے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے کارڈ میں ہوتے ہیں، یا کیش ہوتے ہیں. تو کیش کو ہم کاش ہی استعمال کریں گے، یا کارڈ کے ذریعے تو کرت استعمال کریں گے. کاش اور کرت ہم بولیں گے. تو ہم کہیں گے ما عندي کاش، ممکن ادفع عن طریق الکرت، عن طریق الکرت، ٹھیک ہے. تو میں کارڈ سے پیمنٹ کر سکتا ہوں، یعنی کارڈ سے پیمنٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس کیش نہیں ہے. تو ہم عربی میں بھی بول چال میں کیش ہی استعمال کریں گے. ما عندي کاش، ما عندي کاش یعنی میرے پاس کیش نہیں ہے، ٹھیک ہے. ما عندي کیش، میرے پاس کیش نہیں ہے. ممکن ادفع عن طریق الکرت یا عن طریق البطاقہ. تو کرت جو ہے استعمال ہوتا ہے، کیش اور کرت. تو کرت جو ہے کارڈ کو کہتے ہیں، کیش اور کرت. منو بيسدد المبلغ، منو بيسدد المبلغ، پیسے کون دے گا. یعنی بيسدد کا مطلب ہے کہ پے کون کرے گا، پیسے جمع کون کرے گا. یعنی جو پیسے ہمارے اوپر لازم ہے پے کرنا، وہ کون پے کرے گا. منو کون، بيسدد پے کرے گا، المبلغ پیسے. کم حق التوصیل، کم حق التوصیل کہ ڈیلیوری چارجز کتنے ہیں. کم کتنا ہے، حق، حق یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ چارجز کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے کتنے ہوئے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ڈیلیوری کے کتنے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیوری کے چارجز کتنے ہوئے، ڈیلیوری کے پیسے کتنے دینے ہیں میں نے. تو ہم کہتے ہیں کہ کم حق التوصیل، کم حق التوصیل. تو یہ لوگ کبھی ایسے ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے. تو کیا کیا ہے کہ ڈیلیوری بوائے آپ سے کہہ رہا ہے کہ افا علیک لا داعی، افا علیک،
چل یار. افا علیک جو ہے عربی میں بول چال میں استعمال ہوتا ہے اور یہ لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے, اسی طرح لکھا جاتا ہے افا علیک. یہ عفا علیک نہیں ہے, افا علیک. افا علیک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چل یار, چھوڑو یار, کیا بات کر رہے ہو, کوئی بات ہوئی نہیں, کوئی نہیں یار, اس طرح کی باتیں مت کرو. تو اس وقت ہی ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں. تو افا علیک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا داعی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی نہیں, چھوڑ دو پیسے, مجھے نہیں دینا. تو یہ ڈیلیوری بوائے کہہ رہا ہے, مطلب اصل میں نہیں کہہ رہا, یہاں پہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو افا علیک, افا علیک, آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا, اس پر بات ہوئی تھی کہ افا علیک ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, کیوں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی دوست کی مدد کی ہے مثال کے طور پر, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ کتنے پیسے ہوئے, یا آپ نے بڑی تکلیف کی, یا آپ بھی میرے پاس آئے, میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, یا میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں افا علیک, یہ کیا بات کر رہے ہو. یا وہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑی تکلیف کی میرے ساتھ جا کر, تو آپ کہتے ہیں افا علیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہو کہ چلو یار, کیا بات کر رہے ہو. جیسے آپ اس کو ایک الگ طریقے سے یا الگ انداز سے آپ اس کو جواب دے رہے ہو کہ بھئی یہ کوئی بات ہے, اس طرح کوئی کہتا ہے, میں دوست ہوں تیرا یار, چھوڑ یار, اس طرح کی باتیں نہیں کرو, چلو یار جاؤ. تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے افا علیک, افا علیک. لا داعی, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں, کوئی نہیں, چھوڑ دو. لا داعی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی پیسے دے رہا ہے آپ کو, تو آپ کہتے ہیں لا داعی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں, چھوڑ دو اس کو. تو یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں اس طرح جملے. اشکرک ما قصرت بس لازم ادفع, یا بس لازم بدفع. اشکرک ما قصرت, کہ آپ کا بہت شکر, یا آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, بس لازم بدفع, لیکن میں پورا پے کروں گا, یعنی میں پیسے لازم دوں گا. بس لازم, بس لازم, بدفع میں پیسے دوں گا, میں جمع کروں گا, یعنی میں پیمنٹ کروں گا. اشکرک میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یا مشکور یا شکران. تو اشکرک جو ہے بول چال میں بولا جاتا ہے. ما قصرت یعنی آپ نے قصر نہیں چھوڑی, آپ نے کوئی کمی نہیں کی, آپ نے مدد کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, آپ نے مدد پوری طرح سے کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ما قصرت کے بارے میں بھی ویڈیوز بنی تھی, لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں جملوں میں, تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے, پرانے جملے بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. اشکرک ما قصرت بس لازم بدفع, لیکن میں پیسے لازم دوں گا, میں لازم پیمنٹ کروں گا. اگر ہم عورت سے مخاطب ہیں تو ہم کہیں گے اشکرچ مشکورہ. ٹھیک ہے, ما قصرتی, ما قصرتی بس لازم بدفع. جب آپ سے کہتے ہیں نا کہ علیک تدفع اول شیء, علیک تدفع, تو یہ جملہ زیادہ تر اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ ایڈوانس میں ہی کرنی ہے, یعنی آپ نے پہلے پیسے ہی دینے ہیں, اس کے بعد کام ہوگا. تو علیک تدفع اول شیء, علیک تدفع اول شیء. یا اگر عورت سے مخاطب ہیں تو علیج تدفعین اول شیء, علیج تدفعین اول شیء, یعنی آپ کے ذمے ہے کہ پہلے آپ پیسے دیں, یعنی آپ کے ذمے پہلے پیسے دینا بنتے ہیں, پہلے پیمنٹ آپ کے ذمے ہوتی ہے. علیک تدفع اول شیء یا علیج تدفعین اول شیء, علیک تدفع اول شیء یا علیج تدفعین اول شیء. تو یہ جتنے بھی الفاظ آج کے اس ویڈیو میں استعمال ہوئے ہیں, جتنے بھی جملے استعمال ہوئے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی الفاظ اور جملے ڈیلیوری بوائے استعمال کرتا ہے, یا کسٹمر استعمال کرتا ہے, یا ایڈمن استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بیسک کنورسیشن سمجھیں اس کو, یا بیسک سینٹینسز سمجھیں ان کو. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھیں, ان کو سیکھیں. آگے جا کر جو ہے مختلف اور مشکل الفاظ اور جملے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے جتنے بھی الفاظ اور جملے رہ گئے ہیں جو اس میں کور نہیں ہوئے ہیں, اور آپ کے ذہن میں وہ سوالات اور وہ جوابات اور وہ جو جملے ہیں, الفاظ ہیں, گھوم رہے ہیں آپ کے ذہن میں, تو ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کی کامنٹ سیکشن میں جا کر ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کے جتنے بھی جملے ہیں, الفاظ ہیں, ان کا ہم جلد سے جلد جواب دیں, اور کامنٹ سیکشن میں ہی آپ کے کامنٹس پر ہم رپلائی دیں. اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم آگے جا کر اس پر ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں جا کر سوال پوچھ سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کا. یہ الفاظ اور جملے اس ویڈیو میں کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ اور الفاظ ہیں, جملے ہیں, ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.